وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 68 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، آپ جو اپنا قیمتی وقت یہاں لگاتے ہو، بیٹھتے ہو، سیکھتے ہو، سنتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر، اور جو سبق ہے آپ کی زندگی میں اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سبھی کو یاد دلاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہمیں قرآن سمجھنا ہے، جاننا ہے کب کون سی آیات نازل ہوئی، کس مقام پر، کس وقت پر، کیا وجہ تھی، کون صحابہ موجود تھے، تو یہ سیرت کی کتابیں بہت اچھی ہے جاننے کے لیے کہ کب کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ ہم جس کتاب سے رہنمائی لے رہے ہیں رحیق المختوم، اس میں کئی چیزیں موجود ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سا مقام تھا، کون صحابی تھے، یہ تمام چیزیں اس رحیق المختوم میں بھی موجود ہے۔ اور جب ہم سیرت جانیں گے، آپ کی زندگی سیکھیں گے، تو قرآن سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون، یہ مکی آیت ہے۔ مکی کیوں ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی۔ مشرکوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کچھ دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لے، اور اس کے بدلے میں پھر ہم آپ کے بت کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو ٹوک کافروں سے کہہ دیا، انہیں جواب دے دیا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ ایسے کئی سیرت میں ہمیں واقعات پتہ چل جائیں گے کہ قرآن کی آیات کیوں نازل ہوئی۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان، بہت آسان یہ سیرت اگر جان لے، بس تھوڑی سی محنت کرنا ہے، یاد کرنا ہے کہ کون سا واقعہ، کون سی آیت میچنگ ہو رہی۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ ابو سفیان کا ایک بڑا لشکر شام جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس لشکر کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن وہ بچ کے نکل جاتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد وہ لشکر شام سے مکہ واپس آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں اسے روکنے کے لیے، لیکن ابو سفیان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قافلے کے پیچھے مسلمان پڑے ہیں۔ ابو سفیان بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے مصیبت آنے سے پہلے تکلیف پریشانی آنے سے پہلے ایک آدمی کو مکہ روانہ کر دیا، کہا جاؤ انہیں خبر دو کہ قافلہ پریشانی میں۔ اب وہ آتا ہے آدمی اور مکہ میں شور کرتا ہے کہ مسلمان آپ کے قافلے کو پکڑنے والے ہیں، جب تک آپ پہنچو گے ہو سکتا ہے قافلہ آپ کو ملے نہ ملے۔ ابو جہل کو جیسے ہی خبر ملتی ہے، وہ ایک بہت بڑا لشکر 1300 لوگوں کا لے کر مکہ سے نکلتا ہے، اور جیسے ہی جحفہ پہنچتا ہے، ابو سفیان کی طرف سے ایک میسنجر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو سفیان نے مجھے خبر دی ہے کہ قافلہ حفاظت میں ہے، آپ لوگ مکہ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل کمبخت کہنے لگا کہ ہم بدر جائیں گے، 3 دن وہاں رکیں گے، شراب پئیں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے۔ لیکن جیسا ہی اس کا یہ ارادہ انس بن سریخ کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے بتایا تھا کہ قافلے کو بچانا ہے، قافلہ بچ گیا، لیکن اگر آپ بدر جانا چاہتے ہیں تو شوق سے جائے، لیکن ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ انس بن سریخ
یہ 300 لوگوں کو لے کر مکہ واپس آ جاتے ہیں اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آگے بڑھتا ہے۔ لشکر میں بنو ہاشم والوں کو زبردستی لایا گیا تھا، اور بنو عدی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان تھا وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے سردار تو مدینہ میں تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو ٹیسٹ میں ڈالنا تھا، ایگزام میں ڈالنا تھا، امتحان میں ڈالنا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ دیکھو کہ 2 قافلے ہیں، ایک ہے نرم، ایک ہے سخت، ایک ہے بالکل مالدار اور دوسرا ہے لشکر۔ اب اگر تم جس سے بھی بھیڑو گے وہ تو تمہارا ہے، اب تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب رسول اللہ میٹنگ کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ، انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو 2 گروہ ہیں، ایک ہے نرم اور دوسرا سخت۔ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ تم جس سے بھی بھیڑو گے وہ تمہارا ہے، تو آپ لوگ مجھے مشورہ دو کہ ہم کیا کریں۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے اٹھتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہا کہ آپ جو کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کے بعد مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور پوری کی پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، آخری میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جیسے ہی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سب انصار اور مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی کیا خواہش ہے، قافلہ یا لشکر؟ آپ نے کہا لشکر۔ اب مکہ والوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ اب وہ دھمکانے کے لیے مکہ مدینہ کے قریب قریب آ گئے۔ اب اگر وہ آ کر چلے جائے تو مسلمانوں کی جو عزت ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی۔ مسلمان 313 ہے، لیکن کم سے کم ان کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، انہیں ڈرا تو سکتے ہیں، ان کے سامنے ٹھہر تو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام جیسے ہی تیار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں لے کر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 کے اوپر یا آس پاس ہے۔ یہاں سے جاسوسی نظام شروع ہوتا ہے۔ آپ خود جاسوسی کے لیے باہر نکلتے ہیں اور ایک بوڑھے سے بات چیت کرتے ہیں، اور اتنے میں ابو جہل کا بھی لشکر بدر کے پیچھے میدان میں آ جاتا ہے، اور ان کی تعداد 1000 ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاسوسی کرواتے ہیں، پتہ کرو کہ کتنے لوگ ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا حباب بن منذر جو مشورہ دیتے ہیں کنویں بند کرنے کا، تو یہ چیز ہم پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھ لی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاسوسی کے لیے 3 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص۔ یہ جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا، 2 غلام پانی بھر رہے تھے، انہیں پکڑتے ہیں اور مارتے مارتے رسول اللہ کے پاس لے کر آتے ہیں۔ ان سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم لوگ قافلے کے آدمی ہو؟ غلام کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم لشکر کے آدمی ہیں۔ تو انہیں بہت مارا پیٹا، کہا کہ تم لوگ قافلے کے آدمی ہو، سچ کہو۔ جب غلام برداشت کرنے سے باہر ہو گئے، اتنی پٹائی کے بعد کہا کہ ہاں بھائی ہم قافلے کے آدمی ہیں۔ جب صحابہ کرام نے انہیں چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ آتے ہیں اور صحابہ کرام سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ سچ بول رہا تھا تو تم اسے مار رہے ہو، اور جب اس نے جھوٹ کہا تو تم نے اسے چھوڑ دیا، عجیب تم لوگ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ میں لیتے ہیں، ان دونوں غلاموں کو پوچھتے ہیں کہ کتنے آدمی ہیں؟ غلام کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو پانی بھرنے والے غلام ہیں، ہاں لشکر بہت بڑا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے کامل ذبح ہوتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں 9 یا 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ لشکر 900 سے لے کر 1000 تک ہے۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ لشکر میں کون کون آیا ہے؟ غلاموں نے کہا کہ دیکھو فلاں 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 بڑے بڑے سردار ہیں۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، صحابہ کرام سے بات کی، کہا کہ دیکھو مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے، ایک بار ان کا اگر کام تمام ہو جائے تو مکہ پھر تمہارے ہاتھ میں۔ اب جیسے ہی صحابہ کرام جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری جگہ جب ابو جہل کا جاسوس نظام آگے بڑھتا ہے، تو ایک آدمی جس کا نام عمر بن وہاب وہ آتا ہے، چیک کرتا ہے کہ مسلمان کہیں چھپے تو نہیں ہیں۔ پھر وہ ابو جہل کو جا کر رپورٹ کرتا ہے کہ دیکھو یہ 300 لوگ ہیں لیکن بڑے خطرناک ہیں، یہ 300 لوگوں نے اپنی موت کو اپنی سواری پر باندھ کر آئے ہیں، کہ 300 لوگ آئیں گے، 300 ہم سے جنگ کریں گے، لیکن 300 لوگوں تو کم سے کم وہ مار دیں گے۔ اب یہ تمام باتیں ابو جہل سن لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اکڑ میں تھا، کہنے لگا کہ ہم مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہیں، 3 ٹائمز ملٹیپلائی، وہ 300 ہے، 300 اور ہم 1000۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں صحابہ اکرام کو لے کر نکلتے ہیں موٹیویشن کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے
کہ دیکھو یہ کافر یہاں پر مرے گا، اس کی لاش یہاں پر ہوگی، یہ کافر یہاں پر مرے گا، اس کی لاش یہاں پر ہوگی، تاکہ فوج کا جو ہمت ہے اس کو بڑھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ فتح تمہاری ہوگی، تو پھر فتح تمہاری ہوگی۔ اب یہاں سے فوج کی ترکیب شروع ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پر رکتے ہیں اور ایک سوال لے لیتے ہیں۔ سوال آپ ہمیں کمنٹس میں جواب دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، تو کون سے صحابی تھے ان کا نام آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا دیں کہ کافروں کی تعداد آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1000 ہے، لیکن ان کے پاس ہتھیار کیا کیا تھے، ان کے پاس جانور کیا تھے، وہ آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ دیں۔ یہ دونوں ایک ہی سوال ہے، تو انشاءاللہ اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا جواب یہیں پر آ جاتا ہے تو میں کمنٹس پڑھ لوں، ورنہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو دہرائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب دونوں لشکر میدان جنگ میں آ جاتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہلے ہی سے تھے، ادھر سے ابو جہل مکہ والوں کو لے کر میدان کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک طرف مسلمان فوج ہے اور سامنے دشمن فوج میں مسلمانوں کے رشتہ دار۔ عبداللہ مسلمان فوج میں اور ان کے باپ سہیل بن عمر ابو جہل کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اور آپ کے چچا ابو جہل کے ساتھ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ اور آپ کے بھائی ابو جہل کے ساتھ، ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ اور دشمن فوج میں آپ کا بیٹا عبد الرحمن، ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ اور آپ کے ماموں دشمنوں کی فوج میں۔ ایک یا دو نہیں، کئی ایسے رشتہ دار آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں میں ایک بھائی ہے، کافروں کی طرف ایک بھائی ہے، مسلمانوں کی طرف بیٹا ہے اور کافروں کی طرف باپ ہے۔ جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے میں آگے تھے، اب جنگ بدر میں تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور باپ عتبہ دشمنوں کے ساتھ۔ مسلمان یہاں پر کسی عہدے کے لیے یا کسی مال کے لیے نہیں کرے تھے، صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے، رشتہ داروں کا خون بہانے کے لیے تیار تھے۔ پہلے اسلام پھر رشتہ دار۔ مسلمان یہی دعوت دیتے تھے، اسلام میں آ جاؤ، بھائی بھائی بن کے رہو، اور اگر تم کوشش کرتے ہو اسلام کو مٹانے کی تو پھر تم ہمارے دشمن ہیں۔ اسی سال رمضان کے جو روزے تھے وہ فرض ہو گئے۔ ہجرت کا دوسرا سال رمضان کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام مسلمان روزے کو توڑ دے کیونکہ اب جنگ ہونے والی ہے۔ اب ابو جہل اپنی صفیں بنا رہا تھا اور ابلیس میدان میں آ گیا تھا۔ ابو جہل سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو تم لوگ 1000 ہو اور وہ 300، آج مسلمانوں کو جڑ سے مٹا دینا ہے، ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کم ہے، تم ان سے 3 گنا زیادہ ہو۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پلان بناتے ہیں کہ آپ نے ایسا پلان بنایا آج تک عرب میں یہ نہیں ہوا تھا۔ آپ نے صفوں کی لائن کو تیار کیا۔ سب سے پہلے آپ نے نیزے باز جو تھے ان کو آگے رکھا یا تیر باز کو آگے رکھا۔ آپ نے نیزے باز سے کہا کہ دیکھو گھوڑ سوار حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، آپ کا کام ہے انہیں روکنا، آگے بڑھنے نہیں دینا۔ ان کے پیچھے تیر انداز سے ہی دشمن فوج حملہ کرے گی، آگے بڑھنے لگے گی، تیر انداز ان پر حملہ کریں گے اور انہیں وہیں پر روک دیں گے۔ اگر وہ آگے بڑھ جائے، صفوں کو چیر دے، صفوں کو بکھرا دے، تو پھر فوج تتر بتر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صف بنائی جیسے نماز کے لیے صف بناتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا، سب کو سمجھا دیا، سب کو بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ بنا میری اجازت کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اب یہاں سے اللہ کی باران رحمت نزول ہوتی ہے، یہاں سے اللہ کی مدد آنا شروع ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے پاؤں جم نہیں رہے تھے کیونکہ مکہ والے ایسی زمین پر آ کر اپنا قبضہ کر لیا تھا جو زمین مضبوط تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی رات میں بارش برسائی۔ یہ بارش مسلمانوں پر رحمت بن کر برسی، ان کے دلوں کو پاک کر دیا، صاف کر دیا، اور جو شیطان نے گندگی ڈالی تھی، بزدلی ڈالی تھی، اسے دور کر دیا۔ اب صحابہ کرام اس بارش سے خوب سیریاب ہوتے ہیں، اس بارش سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں، اور جو زمین ریت والی تھی، پاؤں نہیں جم رہے تھے، بارش کی وجہ سے وہ اب ٹھہرنے کے قابل ہو گئی۔ دوسری جگہ مکہ والوں پر موسلا دھار بارش ہوئی، وہ زمین پر جو ٹھہرے تھے وہ بالکل مضبوط تھی، لیکن بارش کی وجہ سے اب وہ کیچڑ والی ہو گئی، اب ان کے پیر پھنسنے لگے۔ رات تمام یہ بارش سے بھی پریشان رہے اور ٹینشن میں بھی تھے۔ اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کا دل مضبوط کرو۔
اور دشمنوں کے دل में रोब डालो। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपना काम कर दिया। अब मक्का वाले पूरी रात यही फिक्र में थे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। रात तमाम तो सोए नहीं। फरिश्तों ने उनके दिल में डर डाल दिया, टेंशन में, परेशानी में वो सोए नहीं। और जब नींद पूरी नहीं होती तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। अब जब नींद पूरी नहीं होती तो दूसरे दिन थकान वैसी होती है। और दूसरी जगह मुसलमान आराम से गराटे लेकर सोते रहे, लेकिन हमारे कमांडर को फिक्र थी कि हाँ कल क्या होगा। रात तमाम अल्लाह से दुआ करते रहे और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपका पहरा देते रहे। आप रात तमाम लंबी लंबी दुआ करते कि या अल्लाह, तूने जो मुझसे मदद का वादा किया था, अब वो वक्त आ गया है, उस वादे को पूरा कर दे। रात गुजरती है और सूरज अंधेरे को फाड़कर बाहर आता है। अब साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे कमांडर हैं, लेकिन आपकी जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कल कुछ भी हो सकता है। हम फाइट में आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे मुजाहिदीन लड़ते लड़ते मर गए और हमारी साइड कमज़ोर हो जाए तो आप यहाँ से चले जाना। साद बिन माज कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए मैं एक सवारी बिल्कुल तैयार कर दूंगा। जैसे ही हालत ख़राब होने वाली है, आप यहाँ से निकल जाना और मदीना चले जाना। मदीना जाकर दोबारा मक्का वालों पर आना, उन पर चढ़ाई करना, उन्हें सबक सिखाना। और अगर आपको कुछ हो गया तो फिर उम्मत बिखर जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा बहुत अच्छा लगा और आप एक ऊपर टीले पर जाकर चले गए जहां आपके लिए रहने का इंतज़ाम कर दिया गया। आप वहां से दोनों फ़ौजों को आराम से देख सकते हैं। और साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं खुद आपकी हिफाजत करूंगा। जैसे ही सुबह होती है, मक्की फ़ौज मैदान के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो खैमे में सो रहे थे, खैमों के अंदर बारिश की वजह से परेशान थे। अब वो मैदान के अंदर आते हैं और मुसलमानों की फ़ौज को देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़्त बना रहे थे, सफ़्त बंदी कर रहे थे। काफ़िर मुसलमानों की सफ़ों को देखकर परेशान हो गए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ था। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे नमाज में जुड़े होते हैं। ऊपर से जो मक्का के काफ़िर थे, उमैर बिन वहाब, ये उमर नहीं है, उमैर है। और रहीक़ुल मख्तूम को मैंने आज ही देखा सुबह, तो पता चला ये उमैर है। मेरे दिमाग में उमर उमर चल रहा था। तो ये उमैर बिन वहाब मक्का वालों को जो खबर देते हैं कि देखो कि मुसलमान बड़े ख़तरनाक तेवर में हैं। तो 300 है, लेकिन उनके ऊँटों पर कोई राशन नहीं। ऐसा लगता है कि ये 300 आए हैं मारने के लिए। ये 300 मरेंगे, लेकिन 300 को मार कर ही मरेंगे। अब मुसलमानों की तैयारी तो रात में हो चुकी थी कि रात में कौन-कौन किस पोज़ीशन में रहेगा, और सामने दुश्मन फ़ौज में एक हलचल होती है। एक सहाबी हकीम बिन हिज़ाम, अभी वो अबू जहल के साथ थे, कुफ़र पर थे, लेकिन बाद में वो मुसलमान हो जाते हैं और बड़े अच्छे मुसलमान हो जाते हैं। हकीम बिन हिज़ाम को जब भी कसम खाना होता तो कसम खाते, कहते कि कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे बदर के दिन बचा लिया। हकीम बिन हिज़ाम सहाबा के लश्कर को देखकर अंदाज़ा हो गया कि ये मौत के लिए आए हैं। अब हकीम बिन हिज़ाम एक राय इख्तियार कर लेते हैं कि बिना लड़े के वापस चले जाएं। यानी अब इनके दिमाग में बात आती है कि अब लड़ने से क्या फ़ायदा, ऐसा है कि हम अगर वापस चले जाएं। हकीम बिन हिज़ाम उतबा बिन रबीहा के पास जाते हैं। उतबा बिन रबीहा कौन है? ये मक्का के सरदार है, और हुज़ैफ़ा बिन यमान जो मुसलमान सहाबी है, जो राजदार सहाबी जिसको कहा जाता है, वो उनके वालिद हैं। लेकिन ये कुफ़र पर है, कुफ़र पर मरते हैं। लेकिन अब ये उतबा बिन रबीहा के पास जाते हैं, इनसे कहते हैं कि उतबा, आप कुरैश के सबसे बड़े आदमी हो और आप सबसे अच्छे सरदार हो। अबू जहल तो मारने करने वाला है, उसको तो दिमाग नहीं है, लेकिन हम आपके हर बात का, हर फैसले का एहतराम करते हैं। क्यों ना आप आज एक अच्छा काम करें। अगर आप ये अच्छा काम कर देंगे तो आपका नाम खैर वालों में लिखा जाएगा। उतबा ने पूछा कि वो कौन सा काम है, तो मुझे भी बताओ। हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं कि लोगों को वापस लेकर चले जाए। जो लोग अमर बिन हज़रमी के बदले के लिए आए थे। अमर बिन हज़रमी कौन है, याद है आपको? कि ये वो शख्स है जो मुसलमानों के हाथ से क़त्ल हो जाते। यानी वो 4 लोग मक्का आ रहे थे, तो एक मुसलमानों ने तीर मारा और अमर बिन हज़रमी वहीं पर उनका इंतकाल हो जाता है। तो मक्का वाले इन्हीं के बदले के लिए भी यहाँ पर आए थे। अब हकीम बिन हिज़ाम कहते हैं, उतबा, आप ये चीज़ का ज़िम्मा ले लें कि जो जान चली गई थी उसके बदले आप दियत दे दें,
اور جو مالی نقصان ہوا تھا تو آپ اس کو چکا دیں۔ عتبہ نے کہا حکیم آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے، میں اس کی ذمہ داری لے لوں گا۔ کہا حکیم آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب عتبہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر تقریر کرنے لگتا ہے، اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اگر تم محمد اور ان کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑو گے، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو مار دیا تو پھر تم لوگوں کے سامنے کیسے منہ لے کر جاؤ گے؟ سامنے فوج میں تمہارا بیٹا ہے، سامنے فوج میں تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، سامنے فوج میں تمہارا سگا باپ ہے، اور سامنے فوج میں تمہارا سگا بھائی رشتہ دار ہے، اپنے قبیلے کے آدمی کو کیسے قتل کرو گے؟ میں کہتا ہوں کہ واپس چلو، ہم محمد کو عرب والوں کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں کہ جب عرب والے ان کی دعوت سنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے، تو پھر وہ یا تو ہمارے پاس آ جائیں گے یا پھر ان کا کام تمام ہو جائے گا، جو تم چاہتے ہو وہ وہیں پر ہو جائے گا۔ تو لوگ میری بات سنو اور ہم واپس چلتے ہیں۔ اب لوگوں میں اختلافات ہو گیا کہ یہ بات تو بالکل اچھی ہے، عتبہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو بہت اچھا ہے، اور جو ذمہ داری ہے دیت کی تو وہ لے لے رہے ہیں۔ اب ادھر حکیم بن ہزام ابو جہل کے پاس آتے ہیں۔ ابو جہل اپنا جو نیزہ تھا، اپنے جو ہتھیار تھے، اپنا زرہ تھا، اس کو درست کر رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں کہ حکیم بن ہزام، ابو جہل مجھے عتبہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر کہ ابو جہل نے اللہ کی قسم کھائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم ان کو عرب کے حوالے کر دیں گے، وہ جو چاہے عرب ان کے ساتھ کرے، ہم ان کا خون اپنے سر پہ نہیں لیں گے۔ ایسے ہی ابو جہل کو یہ سننا تھا، اس نے سن کر کہا کیا عتبہ کا سینہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے مسلمان اور صحابہ کو دیکھ کر؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے، اللہ کی قسم تب تک اللہ اور محمد کے بیچ میں یہ فیصلہ نہ کر دے کہ کون حق پر ہے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ابو جہل ایک تانا مارتا ہے، کہتا ہے عتبہ کا بیٹا حذیفہ مسلمانوں کی فوج میں ہے، وہ اسی لیے نہیں چاہتا لڑنا اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بیٹے کو قتل کرنا نہیں چاہتا، اپنے بیٹے کو مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے تم لوگوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ عتبہ خود بھی ڈرتا ہے اور تم لوگوں کو بھی ڈراتا ہے، اور اس کا جو سینہ ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب حکیم بن ہزام جیسے ہی یہ الفاظ لے جا کر عتبہ کو کہتے ہیں، عتبہ کہتا ہے کہ دیکھنا میدان میں کس کا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، کس کا سینہ سوکھ گیا ہے، میدان میں میں اپنے جوہر دکھاؤں گا اور ابو جہل کو بتاؤں گا کہ کس کا سینہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، کون نرم پڑ گیا ہے، یہ میدان میں پتہ چلے گا۔ ہاں، جو پلان بنایا تھا حکیم بن ہزام نے، جو رائے دی تھی، وہ بالکل اس کی ویلیو نہیں رہی، وہ بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ ابو جہل نے ایک اور کام کر دیا۔ ابو جہل نے عمر بن حضرمی کے بھائی کو بلایا، کہا کہ دیکھو ہماری فوج میں ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ تمہارے بھائی کی دیت مل جائے گی، تمہیں پیسہ مل جائے گا، یہ تمام چیزیں تم یہ چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اب اس کو کہا کہ جاؤ فوج میں جا کر حلہ کرو، ایک چادر لے جا کر ہلاؤ، کہو کہ مجھے میرے بھائی کا بدلہ دلاؤ، اے مکہ والو مجھے میرے بھائی کا بدلہ دلواؤ۔ ابھی عمر بن حضرمی کا بھائی اٹھتا ہے، فوج میں کپڑا ہلاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا تمہارا خون سوکھ گیا ہے؟ کیا تمہارے پاس ایک خون کا بدلہ لینے کی ہمت نہیں ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عمر بن حضرمی یہ میرا بھی بھائی ہے اور تمہارا بھی قبیلے کا آدمی ہے۔ اس کی باتیں ایسی تھی کہ لوگوں کے دل میں جوش آ گیا اور لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر بالکل تیار تھا، اب مکی لشکر تیار ہوتا ہے، 1000 کا لشکر مسلمانوں کو کچلنے کے لیے، ان کو روندنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر سے اپنے صحابہ کو لائن میں ٹھہرا رہے تھے، جو لائن سے باہر ہے انہیں لائن میں لگا رہے تھے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے، ایک صحابی لائن کے آگے آگے تھے، سواد بن قضیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھی، ان کے تیر سے آپ نے انہیں ڈھکلا، تھوڑا سا ان کو مار لگ گیا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ اس پر صحابہ کرام دیکھنے لگے کہ آخر ہوا کیا ماجرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے۔ اچھا، اب جب صحابہ کرام تو دیکھ رہے تھے، یہ سواد کو نے کہا کہ مجھے بدلہ چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا، تو یہ گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اپنا جسم لگایا۔ آپ نے پوچھا کہ سواد یہ کیا ہے؟
آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان میں جو کچھ ہو، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ چپک جائے، لگ جائے، کہ پتہ نہیں کہ میری موت اب ہو جائے گی یا میں مر جاؤں گا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی، اپنے رسول کے جسم کو اپنا جسم لگا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں خیر کی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ اس مارکے میں ایک اسود بن عبد الاسد ایک نامی شخص تھا۔ یہ بڑا اڑیل شخص تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں عہد لیتا ہوں جب تک اس حوض کے پانی سے پانی نہ پی لوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا، چاہے میری جان نہ چلے جائے۔ ادھر سے نکلتا ہے پینے کے لیے پانی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں کے ہاتھا پائی ہوتی ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سے ایک ایسے اس کے پاؤں پر مارتے ہیں، اس کی پینڈلی کٹ کر اتر جاتی ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی، عہد لیا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے پانی جا کر پیوں گا۔ اسی طرح رگڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ضرب لگائی اور یہ حوض کے اندر جا کر وہیں پر مر گیا۔ اس طرح سے اس کا کام تمام یہیں پر ہو گیا۔ اور اب یہاں سے ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں اور اللہ کی جو مدد ہے وہ کیسے آتی ہے، وہ انشاءاللہ فرشتے کیسے نزول ہوتے ہیں، وہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔